السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام جناب، میں طارق حسین بات کر رہا ہوں حیدرآباد پاکستان سے۔ اللہ آپ کو عزت دے طارق بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ میں آپ کی گفتگو سے کافی ایک تو متاثر ہوا ہوں ریسنٹلی کچھ دنوں میں، تو جی سر۔ کافی جیسے مرجعیت کے حوالے سے یا تقلید کے حوالے سے بھی جو ہے جی وہ چیزیں میں نے ابھی چھوڑ دی ہیں۔ تو جی ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ابھی مرجعیت یا ایران کی جو ریولیوشن تھی اس سے پہلے جی بھی تو کوئی کانسیپٹ ہوتا ہوگا، جیسے آیت اللہ بروجردی یا پیچھے جیسے بیلول دانا تک جو ہمارے پاس جو علماء تھے، تو ان کی کیا چین تھی یا ان کی کیا جو ہے وہ کس طریقے سے وہ تعلیمات دیا کرتے تھے یا کس طرح سے مدرسے یا حوزہ ہوا کرتے تھے، تو وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یا وہ ان کا تو میرے کانسیپٹ ابھی بھائی، بھی موجود ہے؟ خمینی صاحب نے جو انقلاب کا کانسیپٹ لے کے آیا ہے، ایک تو انقلاب ہے، ایک ولایت فقیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ انقلاب کا تصور انہوں نے لیا تھا اخوان المسلمین سے، سید محمد قطب سے۔ تو یہ کوئی شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ شیعہ احادیث، شیعہ روایات میں انقلاب کرنے سے منع ہے۔ ان کے استاد آیت اللہ بروجردی صاحب تھے، سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے شاہ کے ساتھ، اور وہ شاہ کا علن کے بھی وہ مخالفت نہیں کرتے تھے اور برا نہیں کہتے تھے، اور شاہ کو ہمیشہ وہ ارشاد کرتے تھے، اور شاہ بھی بڑی ان کی عزت کرتے تھے۔ شاہ ہمیشہ آتے تھے ایک خادم کی طرح، ایک نوکر کی طرح ان کے سامنے زمین پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے مجھے نصیحت کرو۔ اور وہ شاہ کو ہمیشہ پرائیویٹ میں کوئی کام ہوتا تھا تو میسج دیتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ 1953 میں جب مصدق صاحب نے، ایران کا پرائم منسٹر تھا محمد مصدق، اس نے شاہ کے خلاف بغاوت کی اور شاہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ شاہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس وقت شاہ کا سپورٹر کون تھا؟ آیت اللہ بروجردی صاحب تھے۔ شاہ کو واپس لانے والوں میں کلیدی کردار علماء نے ادا کی۔ شاہ بالکل ان کا ختم ہو چکا تھا۔ شاہ بالکل ایران، یعنی مصدق صاحب نے جو بغاوت کیا شاہ کے خلاف 1953 میں، یہ ہوا بھائی کہ سی آئی اے نے برٹش انٹیلیجنس کے ساتھ، ان دونوں نے شاہ کو مشورہ دیا کہ مصدق کو خاتمہ کرو، مصدق کو اڑا دو، کیونکہ یہ سوویت نواز ہے، یہ سوویت یونین کی طرف جھکتا ہے۔ تو اس زمانے میں کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو یہ سوویت یونین ایران کے بالکل ساتھ تھا، سوویت یونین، تو وہ تو بہت خطرناک تھا۔ تو شاہ نے کیا کیا؟ شاہ نے اس کا حق بھی منتا تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے شاہ کو حق تھا کہ پرائم منسٹر کو فائر کر دے، پرائم منسٹر کو ہٹا دے۔ تو اس نے پرائم منسٹر کو ہٹا دی شاہ نے۔ مصدق نے مخالفت کی، مصدق نے الٹا کیا شاہ کو ہٹا دیا۔ محمد مصدق نے طاقت اپنے اختیار میں لے لی، اور وزارت خانوں پر، ریڈیو اسٹیشن وغیرہ پہ اس نے سب اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور شاہ ملک خود بھاگ گیا، ملک بدر، پہلے بغداد چلا گیا، بغداد سے اس نے کربلا میں زیارت کی، دوبارہ جہاز میں بیٹھ کے اٹلی چلا گیا۔ اور اس کے میموارز میں نے پڑھے ہیں، اس کے میموار سمجھتے ہیں نا، اس کے سوانحیات میں، اس کے اپنے الفاظ میں، کہ اٹلی میں ہم گئے تھے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ہم ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، یعنی یہ بھاگ گیا تھا، یہ کچھ اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا، یہ محل بھی نہیں رہتا اس زمانے میں۔ شاہ جو تھا نا، جب اس کے خلاف یہ ہوا تھا، یہ شمال میں تھا، شمال ایران میں تھا، اپنے محل میں، تہران میں بھی نہیں تھا، وہاں سے باقی یہ چلا گیا تھا۔ تو ہوٹل میں ہمارے پاس پیسے کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو یہی سمجھے کہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد ایران سے ٹیلی گرام آتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، حالات بہتر ہو گئے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا؟ اس زمانے میں یہی ہوا کہ علماء نے اور ملٹری نے بھی، اور اس میں سب سے زیادہ آیت اللہ بروجردی، میں نے حوزے کے پرانے علماء سے سنا ہے کہ آیت اللہ بروجردی دعا کرتے تھے اس زمانے کہ یا اللہ شاہ کو واپس لے کے آؤ۔ تو انہوں نے اس کو واپس لایا، اور آیت اللہ بروجردی صاحب کا بیان موجود ہے شاہ کی واپسی پر، بہت شاندار الفاظ میں، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو وطن واپسی، دوبارہ کہ دوبارہ اس کا تخت اس کو مل گیا 1953 میں۔ تو بروجردی صاحب تو بالکل شاہ کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے جو تھے سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ محمد حسین نائینی، آیت اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ عبد الکریم حائری، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شاہ کے جو والد تھے نا، 1941 میں، 42 کی بات ہے، 43 کی بات ہے، امریکہ نے اور برطانیہ اور روس نے ایران پہ قبضہ کیا، آپ کو پتہ ہے؟ ایران کو انویڈ کیا عالمی جنگ ثانی میں۔ شاہ کے والد اس وقت بہت ہی پاورفل شاہ تھے، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا شاہ کو، کیونکہ یہ جرمن کے ساتھ تھا نا، یہ اس کی
شاہ کے والد صاحب جو تھے نا جرمنی کے حق میں تھے، جرمنی سے اس کو محبت تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہٹلر جیت جائے. تو ان لوگوں نے بالکل ایران پہ قبضہ کر لیا. تہران جو ہے اس میں روسی افواج اور برٹش افواج اور امریکی افواج داخل ہو گئے. قم میں امریکن افواج قم میں تھے. اچھا، تو شاہ کو ان لوگوں نے ملک بدر کر دیا. رضا خان جو تھا، رضا خان کو کہاں بھیج دیا؟ رضا خان کو افریقہ کے ایک جزیرے میں. پہلے وہ ایک جزیرہ ہے نا، وہ ایک ملک ہے افریقہ، ساؤتھ افریقہ میں ایک جزیرہ وہاں پہ تھا. پھر وہ ساؤتھ افریقہ میں جو ملک ہے وہاں پہ یہ آخر موت جب تک مرا نہیں اس کو واپس نہیں آنے دیا ان لوگوں نے. اور شاہ، یہ نوجوان شاہ کو انہوں نے شاہ بنا دیا. تو شاہ کیسے شاہ بنا؟ امریکہ، برطانیہ اور روس نے شاہ کو شاہ بنایا کیونکہ اس کے والد کو ڈیپوز کیا تھا. تو اس وقت یہ تو بہت کمزور تھا. تو عرض یہ ہے کہ شاہ لیکن امریکہ کے آنے سے پہلے اور برطانیہ کی ایران پہ قبضہ سے پہلے اور روس کے، یہ تین پاورز نے ایران پہ قبضہ کیا تھا. اس سے پہلے رضا خان یعنی یہ تو محمد رضا شاہ ہے نا، اس کے والد صاحب رضا شاہ، یہ بہت پاورفل تھا ایران میں. تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ فتویٰ اپنے آنکھوں سے دیکھا. کبھی وقت پڑے نا تو وہ میں نکال کر آپ کو دکھاؤں گا. محمد حسین نائینی، سید ابو الحسن اصفہانی اور شیخ عبد الکریم حائری کہ رضا شاہ سے مخالفت کرنا امام زمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. ان کا فتویٰ تھا. یہی رضا شاہ جس نے حجاب پہ بعد میں پابندی لگا دی، جس نے برقعے پہ پابندی لگا دی، جس نے محرم کے مجالس پہ پابندی، اور میں یہ شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے فرزند کا ان کے بیٹے شیخ مہدی حائری بہت بڑے عالم تھے، بہت فاضل تھے. انہوں نے حوزے میں بہت پڑھا تھا، حوزے میں مدرس تھے. اور بعد میں آیت اللہ بروجردی نے ان کو امریکہ بھیجا تھا، امریکہ میں کہ آپ جو ہیں وہاں پہ اسلام کی خدمت کریں. جب یہ امریکہ آیا تھا تو یہ مگیل یونیورسٹی میں انہوں نے یہ اور پرنسٹن یونیورسٹی، ییل، ان سب میں پروفیسر تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حوزے کا ایک مجتہد اس سال میں یعنی سن 1950s میں یہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے اور یہاں پہ پروفیسر بنے. اور جب انقلاب ہوا تو یہ یہاں پہ پروفیسر تھے. خود خمینی نے انقلاب کے بعد ان کو ایران کا پہلا سفیر امریکہ میں معین کیا. شیخ کون؟ شیخ عبد الکریم حائری کے صاحبزادے شیخ مہدی حائری. ان کے اپنے میموارز میں لکھے ہیں کہ آخر تک میرے والد عبد الکریم حائری کے تعلقات بہت اچھے تھے شاہ کے ساتھ. یعنی اس حجاب کے بعد گوہر شاد میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد سب پھر بھی تعلقات بہت اچھے تھے. کچھ ٹنڈے پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی اچھے تھے رضا شاہ کے ساتھ. تو علماء دیکھیں، علماء ہمیشہ جو ہیں یا اس سے پہلے جائیں قاجار کے زمانے میں، اس سے پہلے جائیں صفویہ کے زمانے، علماء کے تعلقات بہت اچھے تھے دربار کے ساتھ. علماء میں کبھی یہ فکر نہیں تھا کہ ہم حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. کبھی یہ فکر نہیں تھا علماء کے پاس یہ، اور سختی سے، کیونکہ اس میں احادیث بہت ہے نا کہ منع کیا گیا ہے اس بات سے. تو یہ انقلاب کی فکر خمینی صاحب نے کہاں سے لے لیا؟ خمینی یہ کوئی شیعہ فکر نہیں تھا. انہوں نے اس زمانے میں دیکھیں 1940s میں جب پاکستان میں ہندوستان میں تحریک پاکستان چل رہی تھی، اس زمانے میں 1930s میں 1920s میں ان دہائیوں میں اخوان المسلمین اور جیسے محمد اقبال صاحب ہیں نا آپ کے قومی شاعر، یہ اسلامی تشخص پہ ریاست قائم کرنا اور خلافت کا احیاء کرنا، مسلمانوں کو دوبارہ عزت دلانا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ان کی عزت ہونی چاہیے. کیونکہ مسلمان تو بڑے ذلیل تھے 1900s میں، 1910 1920 30 40 میں مغرب کے سامنے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب اسلامی ممالک مغرب کے ہاتھ میں تھے. تو یہ فکر یہ سنی علماء نے اور سنی انٹلیکچوئلز نے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. خمینی صاحب نے وہاں سے سکھایا انقلاب کرنا ہم نے. یہ تو کوئی شیعہ فکر تھی نہیں. تو عرض یہ ہے کہ شیعہ کتب میں شیخ طوسی سے لے کر آج تک شیعہ علماء نے کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انقلاب کرنا جائز ہے یا انقلاب کرنا چاہیے. البتہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ خمینی صاحب سے پہلے تھا. شیخ احمد نراقی وہ بالکل ایک بیوقوف صاحب مولوی تھا. اس نے اپنے کتاب میں ایسی باتیں کی ہیں کہ بھئی مولوی کا مقام جو ہے امام زمانہ علیہ السلام جتنا کوئی اس سے پہلے کوئی سیریس نہیں لیتا تھا. پھر خمینی صاحب نے اس کی باتیں پڑھ لی تو اس کو پسند آ گیا اور پھر اس کو کچھ صوفی گری بھی اس کے پاس تھا تو تصوف سے بھی اس نے کچھ باتیں مکس ملا کے اس نے سب باتیں بنا دی اپنی لیے. جی ہاں، یہ حساب ہے.